बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 25 अगस्त है, पीर का दिन है और इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर जंग तेज़ हो चुकी है। इस वक्त इसराइल की जानिब से अपनी फ़ौजें दोबारा से गजा के अंदर उतारी गई हैं, ऑपरेशन तेज़ कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो मज़ामत है वो सुरंगों से बाहर निकल आई है और बाहर निकल कर उनके जानिब से मज़ाहमती हमले जो हैं वो तेज़ कर दिए गए हैं, जिसमें इन हमलों के दौरान जो इसराइल की फोर्सेस हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, घात लगाकर हमले किए जा रहे हैं। फिर वो जो टैंक्स को निशाना बनाना और फिर गाड़ियों को निशाना बनाना, मुकम्मल तौर पर वो डेटोनेटिव मवाद जो है उसको बिछाना, ये पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ ये सारी की सारी कार्रवाइयां जो है वो की जा रही हैं। एक तरफ जो हमले हैं वो जमीनी जो कह लें कि जहां पर इमदाद दी जा रही है वहां पर भरपूर तरीके से टारगेट किया जा रहा है लोगों को। 60 से ज्यादा लोग वहां पर लुक्मे अजल बन गए। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी जो प्लाटून कमांडर है जैतून के अंदर, अल जैतून का जो इलाका है फलस्तीन में, उसको बाकायदा तौर पर वो निशाना बनाया गया। एक बड़ी तादाद में वहां पर यूं कह लें कि जंग का मुहाज जो है वो खुला हुआ है, जिसमें वहां इजरायली प्लाटून कमांडर जो है उस समय तकरीबन 78 के करीब जो इनके फौजी हैं वो निशाना बने, हलाकतें हुई, कई जख्मी हुए हैं। ये ऑपरेशन कैसे लॉन्च किया गया, ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये भी आपके सामने रखना। और फिर दूसरी जानिब इस वक्त जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर, जो मैक्सिको के अंदर, वहां जो इजरायली अम्बेसी जो है वहां पर अवाम जो है वो भरपूर गमो गुस्से का इजहार करते हुए उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया और मुजाहरे के दौरान उसके ऊपर चढ़ दौड़ी, जिसकी वजह से जो वो इलाका है वो आग की लपेट में आ गया। किस तरीके से ये जो है वो इस पूरे के पूरे जो इलाके को लपेट में लिया गया, आग लगी, जलकर राख होने के हवाले से खबरें जो है वो सामने आ रही थी। ये क्या मामला है, ये भी बड़ी अहम स्टोरी है, ये भी आपके सामने रखना है। और फिर जो इजरायली प्लानिंग थी बिलखुसूस लिबनान के हवाले से, और बिलखुसूस जो लिबनानी मज़ामत हिजबुल्लाह है उसको गैर मुसल्लह करने के हवाले से, वो तमाम तर प्लानिंग जो है वो दबरदूस हो गई है, तमाम तर ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं। और जो इजरायली सदर ऑन जो है, और फिर जो इनका वज़ीर आज़म, सॉरी इजरायली कह रहा हूँ, लिबनानी जो सदर है ऑन, और इसके साथ साथ जोसेफ ऑन के साथ जो सलाम है, वो बाकायदा तौर पर जिस तरह से लिबनानी मज़ाहमत को गैर मुसल्लह करने के लिए अपना पूरा किरदार अदा कर रहे थे, वो सारे का सारा उल्टा गले पड़ गया। और एक बार फिर से जो लिबनानी मज़ाहमत है उन्होंने मुहाज संभाली और एक नई लड़ाई छिड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ ईरान जो है टर्किया के साथ मिलकर एक मुश्तरका मुहाज के ऊपर आता दिखाई दे रहा है, इधर लिबनानी मज़ाहमत, उधर यमन, और ये एक पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ ये सारी के सारी गेम जो है वो की जा रही है। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ये आपका चैनल है, आपने इसे सपोर्ट करना है। जिस तरह से पहले 2 चैनल्स को आपने सपोर्ट किया, आपने चलाया, इसको भी आपने चलाना है, क्योंकि वो बैन होने के बाद इसकी रीच कम हो चुकी है। तो इस वजह से आपने वीडियोस को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। और फिर दूसरा, जो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जिस तरह से फ़लस्तीन का मुहाज तकरीबन 20-21 महीनों से चल रहा है और अभी तक ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, और यहाँ पर पूरी दुनिया जो है वो हाथ खड़े किए बैठी है। बिलखुसूस जो वहाँ पर यूँ कह लें कि अरब हैं, बिलखुसूस जो मुसलमान ममालिक हैं, उनकी अपनी उम्मत मुसलमा जो है उन्होंने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया है। और अभी तो एक स्पीच के दौरान जो वहाँ पर नेतन्याहू की जानिब से कहा गया कि जो हिटलर था वो यहूदियों को टारगेट नहीं करना चाहता था, बिलखुसूस जो मुसलमान हैं उन्होंने इसको कन्विंस किया था। लेकिन अब से कुछ अरसे के बाद शायद ये भी कहा जाए कि जो नेतन्याहू है वो मुसलमानों को टारगेट नहीं करना चाह रहा था, फ़लस्तीनियों को टारगेट नहीं करना चाह रहा था, लेकिन जो अरब थे उन्होंने इसको कन्विंस किया। ये मे भी क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जितना इन्होंने गद्दारी की, जितना इन्होंने धोखा दिया अपनी ही कौम को, वो किसी और ने नहीं दिया। अभी मेन खबर क्या है, आप अंदाजा कीजिए कि इस वक्त जिस तरह से हमले हैं वो तेज हो रहे हैं, और बाकायदा तौर पर जो फ़लस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से जो जैतून के इलाके में इन्वेजन दिखाई गई और बाकायदा उन्होंने मज़ाहमत की जानिब से हमले जो है वो तेज़ किए गए, और वहाँ कई इनके फौजी वो टारगेट हुए, कई इनके जवान जो है वो जख्मी हुए, और वहाँ पर घात लगाकर हमले बड़ी तादाद में
جو ان کے فوجی ہیں وہ نشانہ بن رہے ہیں ابھی، بلکہ ایک طرف تو ان کا اتنی یہ دنیا کی بہترین فورس جسے کہا جاتا ہے ویل ٹرینڈ، وہ اپنے ہی لوگوں کو مار رہی ہے، اپنی فوجیوں کو انہوں نے نشانہ بنایا۔ ابھی خبر کیا تھی؟ خبر یہ تھی کہ جو انہوں نے فرینڈلی فائر کے دوران تقریباً ان کے 78 لوگ جو ہے وہ ان کے فوجی وہ بھی مارے گئے، اور یہ اتنی زبردست قسم کی آرمی، جس طرح سے افغانستان کے اندر آپ کو معلوم ہے امریکہ 10 سال رہا اور وہاں پر اس نے جو جنگ لڑی، اس میں تقریباً 5-10 لوگ جو ہے وہ اس طرح سے ٹارگٹ ہوئے ہوں گے، 78 لوگ جو ہے وہ فرینڈلی فائر کے اندر۔ فرینڈلی فائر کا مطلب یہ کہ وہ کارروائی کسی کے خلاف کرے، اسی کو اپنا ہی دشمن سمجھتے وہ ٹارگٹ کر دیا ہے۔ تو یہ آپ اندازہ کریں کہ کس قدر ان کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے۔ اور پھر جو مزاحمتی حملے ہیں ان میں تقریباً ان کے پلاٹون کمانڈر سمیت دیگر جو ہے وہ ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں، اور یہ خبر ہے کہ اسرائیل ایکسپینڈ غازہ سٹی offensive 8 more starved to death، مطلب اب جو وہاں پہ لوگ ہیں ان کو بھوک کے ساتھ مارنے کی جو ہے وہ تیاری کی جا رہی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت حالات جتنی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، اسرائیلی ٹینکس رول انٹو صبرا غازہ سٹی ایز چائلڈ کیلڈ، مطلب بچے جو ہیں وہ مر رہے ہیں، اور وہ جو بھوک سے لوگ جو ہے وہ ان کا بہت برا حال ہے۔ لیکن اس کے باوجود مزاحمت جو ہے وہ ابھی تک ڈٹی ہوئی ہے، اور وہ لڑ رہے ہیں، آگے سے مزاحمتی کارروائیاں جو ہے وہ ہو رہی ہیں، اور اسرائیل نے کمٹ کیا، اسرائیل ایڈمٹس آفیسر کلڈ، ریزسٹنس اسٹرائکس ان غازہ سٹی، جو ریزسٹنس ہے وہ غزہ شہر کے اندر انہوں نے حملے جو ہے وہ شروع کیے ہیں، جس کی وجہ سے جو اسرائیلی آرمی کے جو آفیسرس ہیں وہ بھی وہاں پر مارے گئے ہیں۔ تو یہ بات صرف یہاں تک نہیں ہے، بلکہ ہی واز نیمڈ ایز لیفٹیننٹ اوری گارلک 20 platoon commander in the کفیر بریگیڈز شمشون بٹالین فرام میتر، وہاں پر میتر کے علاقے سے شمشون بٹالین جو ہے اس کے بریگیڈ کا یہ پلاٹون کمانڈر تھا، وہ مارا گیا، اور اس کے ساتھ تقریباً 78 جو ٹروپس تھے وہ جو ہے وہ بھی مارے گئے۔ تو یہ ایک بڑی انہونی تھی، بہت بڑی خبر تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ لیکن دوسری جانب جو اسرائیلی فوج نے ابھی صرف اس سال فوجیوں اور سیکورٹی فورسز کے درمیان 22 جو جوانوں کی تصدیق کی جنہوں نے اپنی جانیں جو ہے وہ خود دیں، اور تمام زخم میدان جنگ سے نہیں آتے، کچھ جو ہے وہ اس طرح کے ذہنی مریض بھی ہو جاتے ہیں، مطلب جس طرح سے ایک نفسیاتی طور پر نفسیاتی مریض ہو جانا، تو یہ وہ والی خبریں ہیں۔ لیکن ابھی میکسیکن جو میکسیکو شہر ہے، میکسیکو ملک جو ہے امریکہ کے نارتھ امریکہ کے اندر آتا ہے، وہاں پر جو اسرائیلی امبیسی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہوا، اور عوام جو ہے وہ چڑھ دوڑی۔ اب عوام کا جو صبر ہے وہ اس کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، وہ کنٹرول سے باہر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو اب باقاعدہ طور پر جو یہ آؤٹریج ہے وہ پوری دنیا میں آ رہا ہے، اور پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت فلسطین کے حوالے سے کھڑی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور جو وہ ایمبیسی تھی وہاں پر چڑھائی کی گئی، وہاں پر جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ لوگ اس طرح سے چڑھے کہ آگ ان کے ہاتھ میں تھی، اور بھرپور طریقے سے آگ لگنے کے حوالے سے خبریں جو ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ابھی جو پولش جو لوگ ہیں ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر جب میچ ہو رہا تھا، اور دو ٹیموں کے درمیان پولش ٹیم اور جو اسرائیل کی ٹیم کے درمیان میچ تھا، اس وقت انہوں نے کہا، ایک جو خبر سامنے آئی، کہا گیا کہ our ancestors died to save Jews، مطلب ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے جانیں قربان کر دیں یہودیوں کو محفوظ کرنے کے لیے، we are starting to regret it۔ جی یہ جو پولش ہیں وہ کہہ رہے ہیں، اور جو پولینڈ کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ شرمندہ ہیں، ہمیں ریگریٹ ہو رہا ہے۔ لیکن ابھی جو یمن نے جس طرح سے کارروائیاں عمل میں لائی ہیں، یمن بھی حملے کر رہا ہے، اور یمن کی جانب سے کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں، اس نے باقاعدہ طور پر کہا کہ something big is coming۔ اب کیونکہ ایک طرف جو ہے وہ یمن ہے، ایران ہے، عراق، آپ دیکھیں امریکہ اپنے فوجی اڈوں کو خالی کر رہا ہے، عراق کے اندر اس نے فوجی اڈے خالی کیے، العدید ایئر بیس خالی کر دی، شام کے اندر جو ہے وہ اب وہ ایک بہت بڑا محاذ جو ہے وہ کھلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ان یوزول ہے یہ، کیونکہ something big is coming، اور the United States has suddenly decided to withdraw all its forces early from Ain al-Asad and Victoria military bases in Iraq۔ جو عراق کی جو دو ملٹری بیسز ہیں، عین الاسد اور وکٹوریا ملٹری ایئر بیسز، وہاں سے انہوں نے اپنے تمام تر فوجی ٹروپس نکال لیے ہیں۔ لیکن ابھی جو وہاں پر ایک جو شیلز ہیں، جو وہاں پر وہ ایک گولہ بارود ہے، اس کے اوپر جو ایک نام لکھے گئے، اور جو بھی جو اسرائیلی فوج ہے اس کی جانب سے، اور جو امریکی مشہور شخصیات ہیں جو کہ فلسطین کے حق میں
جو ہے وہ کھڑے ہو رہے ہیں اور موقف اختیار کر رہے ہیں، ان کے اوپر طنز کیا گیا، جس میں بلی ایلش ہے اور پھر مارک رافیلو ہے، اور ان کے ناموں کو ان گولوں کے اوپر جو ہے وہ جو شیلز کے اوپر جو ہے وہ لکھا گیا، اور 155 ملی میٹر کے یہ گولے تھے، اور پھر انہوں نے کہا گیا کہ اب آپ بھی ان کے ساتھ غزہ پر جا سکتے ہیں، مطلب ان کو اس طرح سے ٹانٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن ابھی یہ انسانیت کے حوالے سے جو ہے وہ پوری دنیا پریشان دکھائی دے رہی ہے۔ جس طرح سے الیگزینڈر سٹریب ہے جو کہ فن لینڈ کے صدر ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ انسانیت کی ناکامی ہے کہ ہم نے غزہ کے حالات پر قابو نہیں پایا، اور اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ تمام انسانی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اب نتن یاہو جو ہے وہ بھرپور جو ہے وہ اس وقت غصے میں ہے، اور لبنان کو بالخصوص دبوچنے کی کوشش ہو رہی ہیں، لبنانی مزاحمت کو دبوچنے کی کوشش ہو رہی ہیں۔ ابھی نتن یاہو نے اس بات پر زور دیا کہ لبنان کے ساتھ سیکورٹی بیلٹ کے علاقے کی تعمیر نو کو مسلط کرنے کی کسی بھی کوشش کا خواہ افراد، انجمنیں یا پھر لبنانی حکومت، اس کا سامنا اس طرح کیا جائے گا جیسے یہ حزب اللہ کے اہداف ہوں، اور اس سے نمٹا جائے گا جیسا کہ اب ہو رہا ہے۔ لیکن نتن یاہو کے دفتر نے لبنان کے بارے میں ایک بیان جاری کیا ہے، اور اسرائیلی صدر جوزف اون اور وزیر اعظم سلام کی جو وہ قیادت کے اندر لبنانی حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کو سراہا گیا ہے، کیونکہ یہ ان کے حق میں، اور لبنانی کابینہ کی طرف سے 2025 کے آخر تک جو حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کا حالیہ فیصلہ ایک اہم فیصلہ تھا، یہ نتن یاہو کے دفتر سے کہا گیا۔ پھر کہا گیا کہ اس فیصلے کو لبنان کے لیے اپنی خود مختاری دوبارہ حاصل کرنے اور حکومتی اداروں، فوج اور حکمرانی کی تعمیر جو ہے وہ تعمیر نو کا ایک موقع سمجھا جاتا ہے، اور بغیر کسی مداخلت اور غیر سرکاری اداکاروں کے اثر و رسوخ کے، اور اس اہم پیش رفت کی روشنی میں اسرائیل حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے اور لبنان کے ساتھ مل کر دونوں ممالک کے لیے ایک محفوظ اور زیادہ مستحکم مستقبل کی طرف بڑھنے کے لیے لبنان کی کوششوں کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر لبنانی سیکیورٹی فورسز حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے لیے اقدامات کرتی ہیں تو اسرائیل بھی امریکہ کے ساتھ مل کر فوج کی موجودگی میں بتدریج کمی سمیت اقدامات کرے گا۔ اب وقت آ گیا کہ اسرائیل اور لبنان تعاون کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں اور حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے اور دونوں ممالک کے استحکام اور خوشحالی کو آگے بڑھانے کے مشترکہ مقصد پر توجہ دیں۔ تو یہ تو ان کی جانب سے جو بیان دیا گیا، لیکن جو لبنانی مزاحمت ہے وہ کھڑی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ وہ غیر مسلح نہیں ہوں گے، وہ اپنی حکومت کے خلاف بھی لڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ پھر اسرائیل کے حوالے سے جو ایک نیا محاذ جو ہے انہوں نے سنبھالی، اور ایک نئی وہاں پر لڑائی چھڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔